حد ڈرامے کی آخری ایپیسوڈز میں آخر کار وہ وقت آ چکا ہے جب زینیا اور سیرت کی ہر سازش، ہر غرور اور ہر ظلم انہی کے گلے پڑنے والا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف سیرت کو تو اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہونے لگا ہے، لیکن دوسری طرف زینیا اب بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ شہرام اسے کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ تو کیا واقعی ہی شہرام ایک بار پھر زینیا کو معاف کر دے گا، یا پھر اس بار زینیا اپنی ہی چالوں میں ہمیشہ کے لیے پھنس چکی ہے؟ آئیے آج کے ریویو میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ زرار کے گھر چھوڑ کے چلے جانے کے بعد سیرت کو اب اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہونے لگا ہے، خاص طور پر جب سے شہرام نے زینیا کو بھی طلاق دے دی ہے، جبکہ زینیا کی انا اور غرور اب بھی ویسے ہی قائم ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب سیرت افسردہ لہجے میں زینیا سے کہتی ہے کہ شاید آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ فریال اور سمین کی خاموش آہوں اور بددعاؤں کا نتیجہ ہے، تو زینیا حسب عادت تکبر سے جواب دیتی ہے کہ بس کر جائیں موم، فریال کوئی ایسی خاص لڑکی نہیں جس کی دعائیں یا بددعائیں آسمان تک پہنچ جائیں۔ اصل میں زینیا کو اب تک یہی خوش فہمی ہے کہ شہرام نے صرف غصے میں آ کے منہ سے طلاق بول تو دی ہے، لیکن ابھی تک کوئی قانونی کارروائی یا باقاعدہ نوٹس تو نہیں آیا۔ اسی لیے اسے یقین ہے کہ چند دن بعد جب شہرام کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ ایک بار پھر تیار شیار ہو کے اپنی معصومیت اور خوبصورتی کا سہارا لے کر شہرام کے سامنے جائے گی، گڑ گڑائے گی، اور شہرام ہمیشہ کی طرح اسے ایک بار پھر معاف کر دے گا۔ لیکن زینیا شاید یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس بار معاملہ پہلے جیسا نہیں رہا، کیونکہ اب شہرام کے دل میں محبت کی جگہ زینیا کے لیے شدید نفرت آ چکی ہے۔ دوسری طرف فیروز کی اگر بات کریں تو ناظرین، مجھے ذاتی طور پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ فیروز دل کا اتنا برا انسان نہیں ہے۔ جب فریال کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی تب فیروز نے اپنی والدہ کے سامنے واضح طور پر کہا تھا کہ اسے فریال کے پاس جانا چاہیے کیونکہ اسے فریال سے ہمدردی ہے اور اسے پورا یقین ہے کہ فریال بے قصور ہے، لیکن فیروز کی ماں نے اسے سختی سے روک دیا کہ پہلے ہی اس معاملے کی وجہ سے خاندان میں ان کی کافی بدنامی ہو چکی ہے، اب اگر وہ فریال کے پیچھے جائے گا تو مزید باتیں سننے کو ملیں گی۔ اور فیروز اپنی ماں کے دباؤ میں آ کے خاموش ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن اسے فریال کے لیے سچ میں برا محسوس ہوتا ہے، اگرچہ حقیقت یہی ہے کہ اسے اس وقت اپنی ماں کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود جب فیروز کو معلوم ہوتا ہے کہ فریال واپس گھر آ گئی ہے تو وہ فوراً اسے کال کرتا ہے، نہ صرف فریال کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر افسوس کرتا ہے بلکہ معذرت بھی کرتا ہے کہ اسے اس مشکل وقت میں فریال کا ساتھ دینا چاہیے تھا، یہاں تک کہ فیروز اب بھی فریال کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور سچ کہیں تو شاید ہر لڑکا اتنا حوصلہ نہیں رکھتا، اکثر لوگ تو صرف ایک رات تھانے میں گزارنے والی لڑکیوں سے رشتہ جوڑنے کا سوچتے بھی نہیں۔ یہی چیز فیروز کی سنجیدگی اور سچی نیت کو ظاہر کرتی ہے، لیکن دوسری طرف فریال جو فیروز سے صاف کہہ دیتی ہے کہ میں اب آپ پہ مزید اعتبار نہیں کر سکتی اور دوبارہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں، تو شاید فریال بھی اپنی جگہ غلط نہیں۔ وہ فیروز کو صاف الفاظ میں سنا دیتی ہے کہ محبت اور ساتھ نبھانے کے جتنے وعدے وہ کرتا تھا وقت آنے پر سب جھوٹ ثابت ہوئے۔ اگرچہ فریال کا رد عمل سخت تھا، لیکن اس کے دل پر جو گزری ہے وہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ البتہ اگر فیروز کا موازنہ شہرام اور زرار سے کیا جائے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ فیروز کی محبت نسبتاً زیادہ مستقل اور سچی ہے۔ ادھر شہرام کے والدین بھی زینیا کی حرکتوں سے پہلے ہی ناخوش تھے،
خاص طور پر جب نشاط بیگم کے سامنے زینیہ اور سیرت کی تمام سازشیں کھل چکی تھیں کہ کس طرح انہوں نے شہرام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ فریال کا غلط استعمال کیا۔ لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ شہرام نے زینیہ کو طلاق دے دی ہے تو وہ شدید حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ شہرام کو سمجھاتے ہیں کہ ان کے خاندان میں کبھی طلاق جیسا قدم نہیں اٹھایا گیا، اس لیے اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اسے ایک موقع دینا چاہیے تھا۔ لیکن شہرام اپنے والدین سے صاف کہہ دیتا ہے کہ پہلے جب آپ لوگ زینیہ کی برائیاں میرے سامنے لے کر آتے تھے تب بھی وہ اسے چھوڑنے کا نہیں سوچ سکتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ زینیہ سے محبت کرتا تھا۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے، اب اسے زینیہ سے شدید نفرت ہو چکی ہے اور وہ اپنی زندگی میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر غالب امکان یہی ہے کہ نشاط بیگم شہرام کو احساس دلائیں گی کہ اس پوری کہانی میں اگر کسی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف فریال ہے، اور شاید وہ شہرام سے یہ بھی کہیں کہ اگر وہ واقعی زینیہ کو اپنی زندگی سے نکال چکا ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ فریال کا ہاتھ تھام لے، کیونکہ اتنی بدنامی کے بعد شاید کوئی اور فریال سے شادی کرنے کو تیار نہ ہو۔ اسی لیے ڈرامے کے اختتام میں غالباً ہمیں شہرام اور فریال کی شادی دکھائی جائے گی، اور یہی نہیں بلکہ ایک خوبصورت سین میں شہرام فریال سے پوچھے گا کہ کیا تم نے کبھی کسی سے سچی محبت کی ہے، اور پھر شاید اپنے بارے میں بتائے کہ میں نے زینیہ سے سچی محبت کی تھی لیکن اب اپنی محبت پر پچھتا رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے فریال شہرام کو یہ تو نہیں بتا سکتی کہ وہ بھی زندگی میں ایک بار سچی محبت کر چکی ہے اور بالکل شہرام کی طرح دھوکہ اور تکلیف سہ چکی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ فریال زرار سے بے حد محبت کرتی تھی۔ لیکن یہاں شہرام بھی فریال سے سچ بولے گا کہ وہ فریال سے محبت کے بڑے بڑے دعوے تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا دل پہلے ہی کسی اور کے نام ہو چکا تھا۔ ہاں البتہ وہ یہ وعدہ ضرور کرے گا کہ ہر مشکل وقت میں فریال کے ساتھ کھڑا رہے گا اور اس کا مضبوط سہارا بنے گا، اور یہی بات ان دونوں کے رشتے کو آہستہ آہستہ مزید مضبوط بنائے گی۔ ادھر جب سدرا کو زینیہ اور شہرام کی طلاق کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً فریال کو کال کر کے یہ خبر دیتی ہے، اور وہی فریال جس کی زندگی زینیہ نے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہ سن کر خود حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ شاید اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ تباہی صرف اس جیسے غریب لوگوں کے حصے میں ہی آتی ہے، جبکہ طاقتور لوگ ہمیشہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن اب اسے اپنی ماں کی وہ باتیں یاد آئیں گی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب چلتی ہے تو بڑے بڑے غرور خاک میں مل جاتے ہیں۔ فریال کو اب یقین آ جائے گا کہ صبر کا پھل واقع ہی میٹھا ہوتا ہے، اور شاید شہرام ہی اس کے صبر کا وہ انعام بننے والا ہے جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا، کیونکہ دونوں کی فطرت اچھی ہے، دونوں درد سے گزرے ہیں، اور یہی چیز آگے چل کے ان کے درمیان سچی محبت بھی پیدا کر دے گی۔ جہاں تک سیرت کی بات ہے تو اب پہلی بار لگ رہا ہے کہ اسے واقعی اپنے اعمال پر افسوس ہو رہا ہے۔ وہ عورت جو مہک کو زرار کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی آج اسی مہک کی وجہ سے اپنے بیٹے سے دور ہو چکی ہے۔ زرار اپنی ماں سے محبت تو کرتا ہے لیکن اس بار اس نے اپنی بیوی اور آنے والے بچے کو ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت اگر مہک اور زرار سے سچے دل سے معافی بھی مانگے تو غالباً وہ اپنی ماں کو معاف تو کر دیں گے لیکن دوبارہ اس گھر میں واپس آنا قبول نہیں کریں گے۔ اور ناظرین، اصل مزہ تو تب آئے گا جب فریال اور شہرام کی شادی ہوگی اور زینیہ کو احساس ہوگا کہ جس لڑکی کو وہ برباد کرنا چاہتی تھی وہ تو آباد ہو گئی۔ ہاں البتہ زینیہ خود بری طرح سے برباد ہو چکی ہے، اور یقیناً نشاط اور شانزے بھی اس رشتے پر بے حد خوش ہوں گے، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی فریال کو اس گھر کی بہو دیکھنا چاہتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا زینیہ کو صرف یہی سزا ملے گی کہ شہرام اس سے الگ ہو کر فریال سے شادی کر لے،
یا پھر اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی ہوگی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب شہرام فریال کی ضمانت کروانے پولیس اسٹیشن گیا تھا تو پولیس آفیسر نے واضح کہا تھا کہ جھوٹی ایف آئی آر درج کروانے کے جرم میں اصولاً زینیہ کو حوالات میں بند ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا زینیہ کے لیے اتنی سزا ہی کافی ہے یا پھر اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور ڈرامے کے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔